اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کا 22واں پارہ، آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سورہ سبا پڑھیں گے۔ 54 آیات کی یہ سورت مکے میں نازل ہوئی اور یہ بات کہی گئی کہ یہ مکہ والوں کے عقائد کی بھرپور ترجمانی کرتی ہوئی نازل ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس وقت کے جو حالات تھے جب مکے والوں کے عقیدے کا ذکر ہو رہا ہے، آج ہم سب اپنے اندر امت مسلمہ غور کریں کہ یہ عقائد آج بھی ہمارے اندر اسی طرح ہیں، بلکہ یہ کہوں گا کہ شاید زیادہ ہی برے ہیں، واللہ عالم۔ سورت شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس سورت کی پہلی آیت ہے۔ تمام شکر اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اللہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اس کے مالک ہیں، اسی کا ہے، اللہ ہی کا ہے، اور اس کے لیے ہی حمد ہے، شکر اور تعریف ہے آخرت میں بھی۔ وہ اللہ الحکیم ہیں، حکمت والے ہیں، وزڈم رکھنے والے ہیں، اور الخبیر ہیں، پوری طرح باخبر ہیں، ہر شے سے، اس کائنات کی ہر شے سے، ایک ایک چیز سے پوری طرح باخبر ہیں۔ یہ آیت نمبر 1 تھی۔ آیت نمبر 2 میں اللہ کے علم کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتے ہیں اور جو نکلتا ہے زمین سے۔ وما ینزل من السماء، اور جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے آسمان سے۔ وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، اور وہ اللہ بے انتہا رحم فرمانے والے اور بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والے ہیں۔ غالباً اشارہ یہاں بارش کے قطروں کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بارش کے کتنے قطرے کہاں زمین کے اندر داخل ہوئے اور زمین نے کیا کچھ اگایا، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ کی کا رزق، بارش، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت، اللہ کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، کیا کچھ چڑھتا ہے، ہمارے اعمال، جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ قرآن کے دوسرے مقامات پر وہ اس کا ذکر ہے، وہاں پر ذرا زیادہ واضح کہ یہ بندوں کے اعمال اللہ کی طرف
واپس لوٹتے ہیں. جو انسان کرتا ہے پوری نوع انسانی کر رہی ہوتی ہے، یہ سب کے سب اللہ کی طرف، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف چڑھتی ہیں، اللہ کی طرف لوٹائی جاتی ہیں. واللہ عالم. اس صورت میں اکثر آیات، بلکہ کئی آیات ایسی ملیں گی جو متشابہات میں سے ہیں. واللہ عالم. آیت نمبر 3: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اللہ سے پوشیدہ نہیں ایک ذرہ بھی، ذرے کے برابر بھی شے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یا اس سے بڑی، اللہ کی کتاب میں سب پہلے سے موجود ہے. الا فی کتاب مبین، ایک کھلی کتاب میں موجود ہے. یہ آیت نمبر 3 تھی. یعنی کائنات کی کوئی شے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ایسی نہیں جو اللہ کو کے علم میں نہ ہو. جس اللہ کی عظمت کا یہ حال ہے کہ جو کچھ بھی اس یونیورس میں ہے وہ سب اللہ کا ہے، تو پھر کون ہے جو اللہ کی چیز کو دے سکتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر؟ اور جس اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ معمولی سے معمولی چیزوں کے بارے میں اللہ کا علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس اللہ کو اس کی کیا ضرورت رہ جائے گی کہ وہ کسی کو اور کو اپنے اختیارات میں اپنا ساتھی بنا لے، اپنا شریک بنا لے. یہ تمام آیات ہم سب پڑھتے ہیں، جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں ہم لوگ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں. اس کے باوجود آج امت مسلمہ کی کثیر تعداد کہاں کون کون سے ولی اللہ اور کون کون سے دربار کے چکر لگاتی پھرتی ہے، وہاں جا کے دعائیں کرتی ہے، ایسے کلمات کہتی ہے کہ بس تو دے سکتا ہے. میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے. وہاں جا کے قبر والے سے کہتی ہے کون ہیں وہ لوگ جو ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان لوگوں کی فریادی بناتے ہیں؟ کیا وہ لوگ علم نہیں رکھتے؟ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ شیطان پوری طرح علم رکھتا ہے اللہ کے قدرت کے بارے میں، اللہ کے اختیار کے بارے میں، اللہ کے علم کے بارے میں. اس کے باوجود اس نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے. وہ تو ابلیس جناتوں میں سے ہے، شیطان جسے ہم کہتے ہیں، بڑا شیطان، اور اس کے ساتھی جناتوں میں سے. ایسا کروانے والے لوگ انسانوں میں اس کے ساتھی ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے، اور وہ جناتی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. اور شرک کرنے والے وہ ہیں، جب شرک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان کو کسی بھی، تو وہ ابد آباد کے لیے جہنم میں رہے گا، اس کی معافی ہے ہی نہیں. کتنا کامیاب ہے شیطان اپنے ان انسانی شیطانوں کے ذریعے انسانوں کو شرک کی طرف لے جانے والا. کاش کہ ہم انسان سوچنے کی صلاحیت رکھتے، سمجھنے کی صلاحیت رکھتے، لیکن در حقیقت ہماری لا علمی ہے جو ہمیں اس گڑھے میں ڈالتی ہے. اللہ تعالی ہمیں علم عطا فرمائے، ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 4: لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
یہ جو باتیں اللہ نے فرمائی قبل، اب اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جزا دیں، بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ ان کے لیے مغفرت ہے، خطاؤں کی معافی ہے، اور رزق ہے جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے، بڑی عزت والا رزق ہے۔ اشارہ جنت کی طرف ہے۔ آیت نمبر 5، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ اور وہ لوگ جن کی تمام تر بھاگ دوڑ اللہ کی ہدایات کے خلاف کرنے میں ہے، اللہ کی ہدایات کو نیچا کر دکھانے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی گندا اور دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 5۔ ان دو آیات میں آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آخرت کیوں لازم و ملزوم ہے، حشر کا دن کیوں ضروری ہے۔ دنیا میں اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے لوگ، اللہ پر ایمان رکھ کے جو لوگ کر رہے ہیں، زندگی میں ان کی کئی بار پریشانیاں، مشکلات آتی ہیں اور دنیا کی زندگی میں وہ کئی بار لوگوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں ان کے لیے اجر کریم اور رزق کریم ان کے لیے رکھا ہے، بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرنے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ در حقیقت یہ آخرت کے آنے کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ کتنے ہی انسان ہیں دنیا میں، کیا کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، کیا کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کو اس کا بدلہ بھی نہیں ملتا۔ اگر بدلہ ملتا بھی ہے تو وہ اس کے برابر نہیں ہوتا جو انہوں نے ظلم و ستم ڈھایا ہوا ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہی ایسے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کے برابر بدلہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اچھے انسانوں کو، ایمان والوں کو اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والوں کو بھرپور بدلہ دنیا میں ہرگز نہیں ملتا۔ یہ بدلہ آخرت میں ہی دیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم لوگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، غور کریں ذرا اس بات پر۔ اس لیے آخرت پر یقین رکھنے کی بات کی گئی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 6، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور یہ چیز دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ علم سے مراد اللہ کی اطاعت، اللہ کی ہدایات کے بارے میں ان کے پاس علم ہے، وہ جانتے ہیں ان باتوں کو۔ وہ اپنے آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے، وہ سچائی ہے، اور یہ رہنمائی کرتی ہے اس راستے کی جو العزیز اور الحمید کا ہے، یعنی اس ہستی کا ہے جو مکمل اقتدار رکھنے والی ہے، اور اس ہستی کا ہے جو اپنے اندر تمام خوبیوں کی مالک ہے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی نازل کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اولین مخاطب تو اللہ کے نبی ہیں، آج ہم سب ہیں،
جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ لوگ اس بات پر مجبور ہیں سمجھنے کی کہ یہ حقیقتاً یہ وہ صحیح راستہ ہے جس کی رہنمائی اللہ رب العزت کر رہے ہیں ان آیات کے ذریعے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ آیت نمبر 7۔ اب یہ اس قوم کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، آج امت مسلمہ میرے سامنے ہے، اس کا ایک فرض میں بھی تو ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا اعوذ باللہ من الشیطان۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ينبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ اور کہا ان لوگوں نے جو اللہ کی آیات کو کے خلاف کرنے والے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں اللہ کی ہدایات کو، تو وہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہی کہ کیا ہم تمہاری نشاندہی کرائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو یہ تم سے کہتا ہے کہ جب تم سڑ گل کے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تمہیں ایک نئی پیدائش میں تمہارے لیے ایک نئی پیدائش ہوگی، نئی پیدائش میں تم آؤ گے۔ اشارہ ہے آخرت سے انکار کی طرف، اور اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو یہ بات لوگوں کو بتا رہا ہے۔ آج کوئی بھی شخص اس قسم کی بات کرتا ہے تو اسے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ حضرت تو اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ سب سڑ گل کے جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہاری نئی پیدائش میں تم آؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ نئی پیدائش عطا فرما دیں گے۔ آیت نمبر 8 مزید انہی کی بات ہے۔ افطرى علی اللہ کذبا ام بہ الجنہ، یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹی بات کر رہا ہے، یا اس شخص پر جنات سوار ہے، یہ شخص پاگل ہے، مجنون ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اس کا اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے، اور یہ بہت ہی دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ دلیل پہلے آخرت کی دی گئی کہ آخرت کیوں ضروری ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ در حقیقت انہیں آخرت کو تسلیم نہیں کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اور یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 8 جو بھی ہم نے پڑھی، اس میں غور کریں جو بات کہی گئی، کیا کہی گئی؟ افطرى علی اللہ کذبا، اللہ پر یہ جھوٹ باندھ رہا ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کو تسلیم کرتے تھے۔ اس وقت کے مکہ کے لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ہستی اللہ ہیں جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے۔ کوئی نہیں کہتا ہے، آج تک کسی انسان نے یہ بات نہیں کہی کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے۔ اللہ کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ آج اللہ کو تسلیم کرنے والے، اللہ کی پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے کتنے ہی لوگ ہیں ایسے جو آخرت کو نہیں مانتے۔ نہیں ماننا کیا ہے، وہ اگر مانتے ہوتے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے، لیکن وہ اپنے نفس کی خواہشات پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ان کے لیے عذاب ہے آخرت میں، اور ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ آیت نمبر 9
افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، یعنی آنے والا ہے آسمان اور زمین سے؟ کیا یہ سب کچھ نہیں دیکھتے یہ؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے اگلے ٹکڑے میں، ان نشا نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کے ساتھ زمین کو ان کے ساتھ دھسا دیں، یعنی انہیں زمین میں ہی دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفم من السماء، یا آسمان سے آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ایسے تمام غلاموں کے لیے، اللہ کے غلام، پوری کائنات اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، تو ایسے انسانوں کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے۔ اس آیت پہ میں رک رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔